السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی آزادی ولاگ۔ تو جی بچوں کا تو آغاز ہوا سبز ہریالی پرچم والے کپڑے پہن کے اور ناشتہ اپنی من پسند کر کے۔ ارم خیزر کو یہ نہاری بہت پسند ہے اور دونوں نے نہاری منگوائی، اور یہ دیکھیں جی ٹاسک دیا ہوا ماما نے بھی کہ موبائل دیکھے بغیر کھانا کھانا ہے، لیکن ایک موبائل ہے اور بچے دو ہیں تو لڑائی کس قدر ہوتی ہے۔ جی جناب، انہوں نے تو اپنی آزادی خوب جوش و خروش سے منائی، اور بچے ہی مناتے ہیں آزادی، اور بچے ہی عیدیں مناتے ہیں۔ ہم بڑے تو پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں، دکھوں مصائب میں گھرے رہتے ہیں، پتہ نہیں کب ختم ہونی ہے یہ زندگانی اور کب ہمیں آرام زندگی ملے گی، دمیں واپسی آئے گی۔ بس یہ اللہ پاک خوش و خرم رکھے ہمارے بچوں کو۔ اولاد کے لیے ہی ماں باپ کماتے ہیں، اور میں بھی اپنی اولاد کے لیے ہی ایک سیٹ اپ چلاتی ہوں۔ میں بیکر ہوں، آپ لوگوں کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا، اور میں کسٹمائز کیک بناتی ہوں۔ مجھے 3 کمپنیوں نے اپروچ کیا تھا، ان میں سے ایک تھی اوٹیسی اور ایک سافٹ ویئر ہاؤس تھا، اور اس کے علاوہ ایک بینک ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کیک بنا دیں، میں نے ان لوگوں کو کسٹمائز کیک بنا کے دیے۔ کیک کے آرڈر مجھے آئے تھے 12 اگست کو، ڈیلیور کرنے تھے میں نے 13 اگست کو، تو 12 اگست اور 13 اگست کی درمیانی رات میں نے پوری رات بیکنگ کی اوون میں، اور صبح میں نے کیک بنائے، کیونکہ مجھے یہ سارے کیک 3 اور 4 o'clock کے درمیان ڈیلیور کرنے تھے۔ اور یہاں پر جی میں رہتی ہوں اندرون شہر میں، اور امام علی مقام کا چیلم بھی بڑے پرجوش طریقے سے عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور داتا علی حجویری کا میلہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 14 اگست بھی ہے۔ سب کچھ سبز سبز ہو گیا تھا، ہاتھ کیا نخون کیا، ہر چیز میرے کچن کی بھی ہر چیز سبز ہریالی ہو گئی تھی کہ جی آزادی منائی جا رہی ہے۔ آزادی کیا ہے، کام کاج ہے، اور کیا ہونا ہے، اولاد کے لیے کرتے ہیں ماں باپ سب کچھ، اور اولاد کے لیے کماتے ہیں۔ بس اللہ پاک ہماری اولاد کو ہمیں اچھی تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک آزاد ملک میں وہ سانس لے رہے ہیں، اور اپنے ماں باپ کی عزت و احترام کریں، بڑوں کی عزت و احترام کریں، ادب و لحاظ ہو ان لوگوں میں، اور رشتوں کی قدر ہو۔ بس یہ آج کل رشتے صرف منہ بولے کے ہوتے ہیں، اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ رشتہ صرف جو ہوتا ہے وہ میرے خیال سے ماں اور اولاد کا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ سب رشتے فرضی لگنے لگ گئے ہیں مجھے تو۔ بہرحال جی جناب، یہ جو رشتوں کی کہانیاں ہیں اور جو میری زبانیاں ہیں وہ تو چٹ چیٹ چلتی رہے گی۔ بس کچھ مسائل اور پریشانیوں میں آج کل گھری ہوئی ہے آپ کی بہن۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک میرے لیے آسانیوں والے معاملے کرے۔ میں اپنے بچوں کی خاطر کماتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں اللہ پاک شاید رزق بھی مجھے میری اولاد کی وجہ سے ہی دیتا ہے، اور گھر بیٹھے ایک بندی کو اگر کوئی اپروچ کر کے آرڈر دے دے تو میں سمجھتی ہوں یہ اللہ پاک ہی ہے جو واقعی پتھروں میں چونٹیوں کو بھی رزق دیتا ہے، تو وہ مجھے بھی دیتا ہے، میری اولاد کے نصیب کا ملتا ہے۔ تو جب بھی میں کوئی آرڈر آتا ہے شکر ادا کرتی ہوں اللہ کا، اور اپنے بچوں کی ہر طرح سے خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ جو بھی ان کی خواہشات ہیں، چاہے چھوٹی ہیں چاہے بڑی ہیں چاہے جیسی بھی ہیں، میں اپنے بچوں کی ہر خوشی کو پورا کروں۔ تو جی سارا دن کام کاج کے بعد 13 اگست پوری کام میں گزر گئی، کیونکہ آرڈرز دینے تھے۔ اس کے بعد کچن سارا نیٹ کیا، نیٹ کرنے کے بعد برتن دھونے کے بعد ارم خضر کو میں لے کے چلی گئی تھی بازار، اور وہاں پر میں نے ان کو جو ہے وہ چیزیں لے کر دی۔ گرمی بہت زیادہ تھی، پسینے چھوٹ رہے تھے، بچے انجوائے کیا کرتے شاپنگ کو، گرمی سے نڈھال ہو رہے تھے، تو جلدی جلدی ہم نے جی ان کو ہر چیز دلائی جو یہ چاہتے تھے، جو ان کو ضرورت تھی، جو ان کی خوشی تھی کہ ماما ہم نے یہ بھی لینا ہے، ہم نے یہ بھی لینا ہے۔ میں نے ان کو ہر چیز دلائی، اور دلا کے ہم گھر لے کر آئے۔ ان دونوں نے بہت ہی انجوائے کیا شاپنگ کو بھی۔ اور خضر صاحب کو تو جی گرمی بہت لگتی ہے، خضر کو اصل میں الرجی کا بھی مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ایک دم سے اریٹیٹ ہونا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی الرجی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کو نا ایگزما ٹائپ کی الرجی ہے، جس کی وجہ سے یہ کافی جو ہے نا اریٹیٹ رہتا ہے، اس کو پریشانی ہونے لگ جاتی ہے، گرمی برداشت نہیں کرتا یہ بہت زیادہ، سردی میں بھی اس کو الرجی بہت تنگ کرتی ہے، اور گرمی میں تو خاص کر بہت تنگ کرتی ہے۔ بہرحال جی جناب، بس بچے ہیں کیا کر سکتے ہیں، کچھ چیزوں سے باز نہیں آتے، چاکلیٹس کھانے سے باز نہیں آتے، پھر کچھ اس الرجی کا بس علاج ہی ایسا ہے کہ آپ بس اس کو جو ہے نا ڈاکٹر کہتا ہے آئلی رکھیں، تو اب گرمی جتنی لاہور میں پڑ رہی ہے کیا رکھیں۔ بہرحال جی ارم خضر کو کوئی ٹی شرٹ پسند ہی نہیں آ رہی تھی، کسی پہ نگ لگے ہوئے تھے تو کسی کو کچھ، ارم کو تھا کہ مما میں نے نگوں والی نہیں لینی، میں کوئی گرل تھوڑی ہوں، میں تو بوائے ہوں، اور ہر جگہ لڑکیوں کی چیزیں کیوں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ میرے بیٹوں کا المیہ بھی ہے اور میرا بھی ہے کہ کیوں جی بچوں کی لڑکوں کی چیزیں کم ورائٹی کیوں ہوتی ہے، لڑکیوں کی زیادہ کیوں ہوتی ہے۔ تو پلیز لڑکوں کی ورائٹی کے اوپر بھی توجہ دیں، لڑکوں کی بھی ورائٹی زیادہ ہونی چاہیے۔ بہرحال ان کو 1-2 آرٹیکلز پسند آ رہے تھے، جس میں سے ایک آرٹیکل تو ایسا تھا جو کہ کاٹن ویئر نہیں تھا، تو اس وجہ سے ہم نے نہیں دلایا بچوں کو۔ اس کے بعد اپنے بازار سے شاپنگ کرنے کے بعد، چونکہ میں نے آپ کو بتایا میں اندرون میں رہتی ہوں، یہ اسلام پورے کا بازار ہے، اور اس بازار کی یہ خاص بات ہے کہ یہ بازار ہر طرح کے تہوار کو بہت ہی جوش و خروش طریقے سے مناتا ہے، اور یہاں کے شہری جو ہیں وہ پکے جو ہے نا لوریے ہیں، تھڑے دار ٹائپ لوگ ہیں یہاں پر، اور الحمدللہ
شکر اللہ پاک کی ذات کا جی، ہم بہت اچھے علاقے میں رہتے ہیں جہاں ہر چیز کا ہمیں پتہ چلتا ہے، چاہے وہ مذہبی تہوار ہو چاہے روایتی تہوار ہو، ہر تہوار کو بہت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ یہاں پر 13 اگست کو بھی بند تھے کافی راستے امام علی مقام کے چیلم کی وجہ سے، یہاں پر سے تعزیہ گزرتا ہے اور جلوس ہوتا ہے، پانڈو اسٹریٹ سے گزرتا ہے۔ سب عقیدت رکھتے ہیں پنجتن پاک سے بھی اور اہل بیت سے بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدہ کی نوکری، سیدہ کی چاکری اور سیدہ کا لنگر ہمارے گھروں میں آباد و شاد رہے۔ اسلام پورے کی خاصیت ہے کہ یہاں پر 2 مکتبہ فکر کے لوگ رہتے ہیں، لیکن بہت ہی محبت اور عقیدت اور خلوص سے رہتے ہیں، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا۔ اگر وہ لوگ امام علی مقام کا چیلم مناتے ہیں تو یہ میں سمجھتی ہوں صرف شیعہ برادری کے لیے نہیں ہے، یہ تمام سنی برادری کے لیے بھی ہے، اور الحمدللہ ہم اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں۔ ہم بہت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ 10 محرم کو بھی جو ہے وہ عقیدت رکھتے ہیں، اور جتنے بھی زائرین ہوتے ہیں، جتنے بھی ماتم والے حضرات ہوتے ہیں، ان سب کے لیے سبیلیں لگائی جاتی ہیں، دودھ کی، پانی کی، ٹھنڈے مشروبات کی اور کھانے پینے کے لنگر کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ اسی جگہ پہ اگر 14 اگست تھی، اس دفعہ تینوں چیزیں ایک ساتھ آ گئی۔ اگر 14 اگست تھی تو 14 اگست کا بھی اہتمام اسی طریقے سے کیا گیا جس طرح سے ہر ایک آزاد ملک میں کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال امام علی مقام کا چیلم اور داتا علی حجویری کا میلہ تو آتے ہی یکساں ہے، لیکن کبھی الحمدللہ ہمارے علاقے میں اگر آپ سمجھیں کہ ایک گلی اہل تشیع کی ہے تو دوسری گلی جو ہے وہ سنی برادری کی، لیکن کبھی کوئی ناچاکی، کوئی بدمزگی نہیں ہوئی۔ اگر ان لوگوں کا چیلم کی ٹائمنگ 9 سے 10 بجے ہے تو 10 بجے کے بعد سے ہمارے محلے گلیوں میں سے داتا علی حجویری کی چادروں کو ڈھول کی تھاپ پہ لے جایا جاتا ہے۔ ہر طرح سے ہر مکتب فکر کے لوگوں کا احترام اور عزت اور قدر کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کہیں ماتم ہو رہا ہے تو ساتھ ہی ہم ڈھول پہ چادر لے کے نکل پڑے۔ ہمارے محلے میں اس چیز کا بہت عقیدت اور احترام کیا جاتا ہے، اور جب جلوس جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے اس کے بعد ہی داتا علی حجویری کی چادریں جو ہیں وہ ڈھول کی تھاپ پر جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ اہل علاقہ مل کر، محلے داران مل کر ڈھول کی تھاپ پہ چادریں لے کر پیدل جاتے ہیں داتا علی حجویری کے دربار تک، کیونکہ یہاں سے داتا سرکار کا جو ڈسٹینس ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ ہم لوگ چونکہ اسلام پورے کی بات کریں تو آپ یہاں سے سیکٹریٹ پر نکلیں تو سیکٹریٹ سے ہی کنٹینر لگا دیے جاتے ہیں۔ گامے شاہ جانے کے لیے بھی جو لوگ تازیوں کے ساتھ جاتے ہیں، جلوس کی روٹس بنائے جاتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ روٹس کے علاوہ داتا علی حجویری کی چادروں کے بھی روٹس بنائے جاتے ہیں تاکہ کسی کی عزت مجروح نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ ہم اہل بیت سے بھی محبت رکھنے والے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر 12 ربیع الاول کی بات کر لی جائے تو الحمدللہ اسلام پورا 12 ربیع الاول بھی بڑے جوش و خروش سے مناتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ رہی زندگی تو آپ کو 12 ربیع الاول کی بھی رونقیں اور برکتیں اور عظمتیں دکھاؤں گی کہ کس طرح پر نور کیفیت ہوتی ہے ہمارے محلے کی، کس طرح گلیوں میں اور بازاروں کو سجا دیا جاتا ہے، برقی کمکموں سے دلہن کی مانند پورا اسلام پورا جگ اٹھتا ہے، اور ہر جگہ کھلے دل کے ساتھ لنگر کیا جاتا ہے اور بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ لنگر کو کھلایا جاتا ہے۔ بالکل حقیر نہیں سمجھا جاتا، ہر شخص اپنی ذات سے بڑھ کر کرتا ہے۔ الحمدللہ میں انشاءاللہ تعالیٰ رہی میری زندگی تو 12 ربیع الاول کا بھی فل ولاگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ لوگوں نے بھی خیال رکھنا ہے کہ آزادی کے ساتھ ہم لوگ داتا علی حجویری کا میلہ بھی اور امام علی مقام کا چیلم بھی بہت عقیدت احترام سے منائے۔ یہاں پر جی بچوں کی شاپنگ کے بعد میں نے داتا صاحب کی چادر کے لیے کپڑا بائی کیا تھا، اس کے بعد میں نے اس کے اوپر کرن لگوائی اور اس کے اوپر پھول لگا کے سرکار کی چادر روانہ کی جائے گی۔ جب امام علی مقام کے چیلم کا تعزیہ اور جو جلوس ہے وہ اختتام پذیر ہوگا اس کے بعد ہی ہم داتا سرکار چادر یہاں سے روانہ کریں گے۔ تو آپ لوگوں نے بھی خیال کرنا ہے کہ ہر مکتب فکر کے لوگوں کو آزادی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اپنی عقیدت اور عشق کو جو ہے وہ منانے کی توفیق دی جائے۔ بہرحال جی جناب، یہاں پر آج بھی رواج ہے جھنڈیاں لگانے کا اور گھروں اور گلیوں کو سجانے کا۔ میرے بچوں نے بھی رات کو پوری تیاری کر لی تھی، صبح اٹھ کے انہوں نے اپنی پھپھو کے ساتھ اور میرے ساتھ مل کے گھر میں جھنڈیاں بھی لگائی۔ ہم نے بہت انجوائے کیا، سیلیبریٹ کیا آزادی کو بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم لوگوں کو خوشیاں نصیب فرمائے، آپ سب لوگ بھی خوش و خرم رہیں۔ اللہ کرے یہ آزادی، داتا علی حجویری کا میلہ، امام علی مقام کا چیلم بخیر و عافیت ساتھ خیریت سے، ہر طرح کی ناگہانی آفات سے، ہر طرح کے شر پرست عناصر سے محفوظ طریقے سے اختتام پذیر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو بس اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سب لوگوں نے میرے چینل مائی بلاگ اسٹائل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے۔ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور مجھے آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے تاکہ میں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ ارن کر سکوں یوٹیوب سے بھی۔ یہ میرا شوق بھی ہے اور اب مجبوری بھی ہے کہ میں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یوٹیوب سے کچھ ارن کر سکوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں گھر رہ کر ہی کچھ نہ کچھ کماؤں۔ پہلے بھی میں گھر رہ کر ہی بزنس کر رہی ہوں، تو آپ لوگوں نے مجھے لازمی سپورٹ کرنا ہے۔